تو حضرت نے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں، اللہ کرے کوئی بندے ہمارے جائیں تو ایسے جائیں۔ ہمارے بھی کچھ قومی اسمبلی میں بندے ایسے گئے 70 میں جو بکاؤ مال تھے، 7 سیٹیں ہم نے جیتی تھی، 3 آدمی بک گئے بھٹو کو ہاتھوں، اور انہوں نے سودا کر لیا، 4 بندے رہ گئے، چاروں علماء تھے، وہ آخر وقت تک قائم رہے، ڈٹے رہے، اور ان چاروں نے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ سب سے پہلی بات آئین پاکستان میں یہ شامل کروائی کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، جو آج تک موجود ہے، جسے بدلوا نہیں سکے۔ بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب آپ نے ہمارے لیے کیا مسئلہ بنا دیا ہے، اب باہر ہم دنیا میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے تمہاری اسمبلیوں میں بھی اب کافر کے مسئلے آ گئے، تو آپ کچھ اسمبلی میں یہ مسئلہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے چیمبر میں آ جاتا ہوں، آپ تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ اس نے کہا بڑی خوشی، آپ تشریف لائیں۔ حضرت تشریف لے گا، اس نے کہا مجھے سمجھائیں یہ مسئلہ ہے کیا؟ تو فرمایا بھٹو صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا MNAs کو، قومی اسمبلی کے ممبران منتخب کیے، اور ان ممبروں نے قومی اسمبلی میں آ کے آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا، اور آج اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے میں بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھٹو نے کہا وہ آئین پاکستان کا غدار ہوگا، اور جو آئین پاکستان کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ تو قائد اہل سنت نے فرمایا بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، یہی میں چاہتا تھا کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں لوگوں نے آپ کے ممبران اسمبلی کو ووٹ دیے، انہوں نے آپ کو منتخب کیا، آپ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اور اس کائنات میں اللہ نے نبیوں کی جماعت منتخب کی، اور ان نبیوں میں کملی والے کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے اور کہے میں نبی ہوں، وہ اللہ کا غدار ہے اور موت کا۔ بھٹو صاحب نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اسمبلی میں میں آپ کی قرارداد کی حمایت کروں گا۔ 35 آدمی، 34 یا 35 آدمی ٹوٹل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے 34 ممبروں سے ایک مرد مجاہد نے، جسے اللہ نے فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم صاحب بھی ان کے ایک ورکر تھے، میں بھی ان کا ایک ورکر تھا، ڈاکٹر اشرف صاحب بھی ان کے ایک ورکر تھے، مولانا شاہ احمد۔ پاکستان میں سیاست کا قبلہ درست کرنے والی ہستی کا نام ہے مولانا شاہ احمد نورانی۔ موچی دروازہ ہو، نشتر پارک ہو، پنڈی کا لیاقت باغ ہو، سیاسی جلسوں کے بعد کھڑے ہو کے روضہ پاک کی طرف رخ کر کے یا نبی سلام علیکم مولانا نورانی نے پڑھایا۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے سارے سیاستدانوں سے لگوائے۔ ولی خان کے پاس وہ قرارداد جو مولانا نے لکھی تھی، مولانا کا نمائندہ لے کے گیا ولی خان کے پاس، وہ ان کاموں میں پڑھتا نہیں تھا، اسفند یار ولی کا باپ، تو اس نے قرارداد پڑھے بغیر سائن کیے۔ تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کہ خان صاحب آپ تو بڑے قانونی اور ٹیکنیکل آدمی ہیں، آپ نے آج تک تو کبھی ایسے سائن نہیں کیے کہ آپ نے بغیر پڑھے سائن کیے ہوں، تو آج آپ نے بغیر پڑھے ہوئے اس قرارداد پہ سائن کیے۔ تو اس نے کہا یہ قرارداد لکھی کس ہستی نے ہے؟ یہ لکھا مولانا شاہ نورانی نے، مجھے اپنی ذات سے زیادہ ان پہ اعتماد ہے، اور میں نے واحد شخص دیکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے خود قادیانیوں کے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ ہم نے مولانا کو خریدنے کی کوشش کی، 50 لاکھ روپے کی آفر کی۔ آفر کیا تھی؟ کہ اپنی قرارداد سے صرف لاہوری نکال دیں۔ قرارداد میں لکھا تھا قادیانی اور لاہوری دونوں گروپ کافر ہیں، جو مرزے کو نبی مانے وہ بھی کافر، جو مجدد مانے وہ بھی کافر، جو مصلح مانے وہ بھی کافر، اور جو اس کو مسیح موعود مانے وہ بھی کافر، جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر۔ کیوں جی؟ یہ علماء سب بیٹھے ہوئے، مسئلہ ایسا ہی ہے نا۔ اور اس نے کہا لاہوری قادیانیوں نے آ کے کہا، بریف کیس رکھا، حضرت یہ حقیر سا نذرانہ ہے، آپ صرف اپنی قرارداد وہاں ہی رکھیں، صرف لاہوری کا لفظ نکال دیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے،
تم نے آنے میں قیمت لگانے میں دیر کر دی ہے، تمہارے آنے سے پہلے میرا سودا ہو چکا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ سنا۔ انہوں نے پوچھا جی ہم سے زیادہ پیسے کسی نے دیے، آپ کا سودا کہاں ہو گیا؟ فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔